آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الدخان سے۔ سورۃ الدخان یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 44 ہے۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، عربی کا لفظ ہے دخان۔ یہ سورہ ویسے مکی سورہ ہے اور اس کی 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ دخان سے مراد کون سا دھواں ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین تھے انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو اصحاب تھے ان پر زمین تنگ کر دی، بہت شرارتیں کی، بہت تکالیف تھی۔ بالآخر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی جس سے ان کے اوپر قحط طاری ہو گئی، اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت ہو گئی، بھوکوں مرنے لگے۔ اتنی بھوک ان کے اوپر طاری ہوئی کہ وہ مردار اور ہڈیاں کھانے تک مجبور ہو گئے۔ ایسا بدترین ان کے اوپر ایک جزوی عذاب ہے، جس کے بعد ان کے بڑے بڑے سردار ابو سفیان سمیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی قوم کس حال میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے اوپر جو تکلیف ہے، قحط ہے، وہ ٹل جائے۔ ایک تو بھوک پیاس تھی اور دوسرا پھر یہ تھا کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں دھواں چھا جاتا تھا۔ اسی کی طرف اسی سورہ کے اندر اشارہ ہے۔ بالآخر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی جس کے بعد سے ان کے اوپر قحط ٹل گیا، لیکن وہ کیا ماننے والے تھے، بدترین کفار تھے، مانے وہ پھر گئے۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ ہلکا سا ٹریلر تھا جو تم نے ابھی دیکھا ہے، تو روز قیامت ذرا ابھی انتظار کرو، تمہارے اوپر ابھی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی تم وہ سارے عذاب دیکھو گے، جس کے بعد پھر بدر ہوا، پھر اس کے بعد احد ہوا، پھر اس کے بعد اور ایک سیریز آف وارز ہیں جو کہ ان کے ساتھ لڑی گئی ہیں، بالآخر فتح مکہ پر جا کر کے ان کی کمر ٹوٹی۔ اللہ نے فرمایا آخرت میں پھر تمہارے اوپر اسی طرح کا عذاب ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ دھواں نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آسمان پر دھواں چھا جائے ہر طرف۔ اب جو جدید سائنسدان ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں، تو ان کے مطابق تو یہی ہے کہ آسمان پہ جتنی پالوشن ہے انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جتنی فیکٹریاں ہیں، جتنا دھواں ہے، جتنی انڈسٹری ہے، مختلف طرح کے دھوئیں کی اتنی سینکڑوں اقسام ہیں، وہ سارا کا سارا دھواں یہ جو ہمیں نظر آتا ہے اصل میں تو آسمان اور باطن تو نہیں ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ آسمان اس سے کہیں اوپر ہے، یہ تو سارا دھواں ہے، مختلف طرح کے فاسلز ہیں جو زمین سے اٹھ کر کے اوپر جاتے ہیں۔ تو یہ والا دھواں تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت ایک دھواں ظاہر ہوگا اور وہ اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ جو کفار ہوں گے، جو بے ایمان ہوں گے، بدمعاش ہوں گے، ان کے جسم کے ہر ایک سوراخ سے جتنے منفذ ہیں ان میں سے داخل ہوگا اور ان کا اندر کو تباہ کر کے رکھ دے گا اور وہ مردار ہو جائیں گے۔ اور جو مومنین ہیں ان کے اوپر اس دھوئیں کا خفیف سا اثر ہوگا، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی تو ان کے اوپر ہلکا سا اثر ہوگا اور زیادہ سے زیادہ بخار یا زکام کی صورت میں ان کو ظاہر ہوگا۔ یہ 2-3 سال پہلے جب کرونا کی لہریں چل رہی تھی تو ان دنوں میں اس طرح کی آیات بہت زیادہ سامنے آ رہی تھی جن کے اوپر مختلف علماء اپنی ان کی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رب العزت کی ذات بڑی ذات ہے، قدرت اور حکمت والی ہے، اور اس طرح کے جو عذاب یا تکالیف ہوتی ہیں ان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کفار کے اوپر ان کا اثر مختلف انداز میں ہوتا ہے، اہل ایمان کے اوپر اس کا اثر مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ جو سورۃ الدخان ہے اس کے شروع میں رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، محبوب والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک رات کے اندر، لیلہ مبارکہ۔ اب لیلہ مبارکہ وہ کون سی رات ہے؟ 2 طرح کے اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک تو یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر جو چھپی ہوئی ہے، جس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا، تم اس کو تلاش کرو۔ کہاں ہو سکتی ہے وہ؟ 21 21 میں ہو سکتی ہے، 23 23ویں رات ہو سکتی ہے، 25 25 ہو سکتی ہے، 27 27 ہو سکتی ہے، 29 29 ہو سکتی ہے۔ یہ 5 راتیں لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ کئی سارے لوگ الفاظ کو غلط بول جاتے ہیں
شب لیلۃ القدر کہہ جاتے ہیں، تکرار کر دیتے ہیں الفاظ میں، شب بھی آ گئے، لیلہ بھی آ گیا، شب لیلۃ القدر۔ کئی سارے کہتے ہیں جی آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اللہ کی بات ہے آج لیلۃ القدر ہے، لیلہ اور رات دونوں کو اکٹھا کیوں کر رہے؟ ہمارے استاد ایک شعر سنایا کرتے تھے، بتاؤں تجھے میں آج کیا بات ہے، آج شب لیلۃ القدر کی رات ہے، شب بھی آ گیا، لیلہ بھی آ گیا، رات بھی آ گیا۔ اب خوش اتنے زیادہ الفاظ آئے، صرف شب قدر کہیں، لیلۃ القدر کہیں، یا قدر کی رات کہیں، برل بہت عظمتوں والی ہے یہی سورۃ القدر۔ قرآن مجید میں سورہ نمبر 97 ہے، اس میں رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے پتہ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ۔ گویا کہ ایک ایوریج جو ایج ہے اس زمانے میں انسانوں کی 60 سے 70 سال ہے، تو 83 سال 4 ماہ۔ اب جس شخص کو اگر کسی کی ایوریج عمر 60 سال ہو، 50 سال ہو، 70 80 سال ہو، اللہ رب العزت سب کو صحت و سلامتی، ایمان و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، تو اب سوچیں کہ اس کو لیلۃ القدر کتنی اس کی زندگی میں آئیں گے اور اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسی بہاریں نصیب فرمائے، انگیت بہاریں نصیب فرمائے، صحت و سلامتی، ایمان و عافیت والی۔ دوسری تفسیر اس کی ہے لیلۃ القدر یہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو اس سورہ میں ہے، وہاں سے مراد لیلۃ النصف من شعبان، یعنی جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب جو ہوتی ہے، یہاں سے وہ مراد ہے۔ واللہ اعلم اللہ رب العزت کا نزول کا انداز کیا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان میں کوئی ڈرافٹ نازل ہوا، پھر لیلۃ القدر میں اس کو ریپیٹ کیا گیا، یا کس انداز میں ہے اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جو شب برات ہے حدیث پاک کے اندر اس کی بھی فضیلت موجود ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس رات کا قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو، تو اس کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سورۃ الدخان کے بعد آتی ہے سورۃ الجاثیہ۔ جاثیہ یہ مکی سورہ ہے، اس کی 37 آیات ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ اس کا جو آخری رکوع ہے آیہ نمبر 28، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً۔ یہ جو سورہ ہے وہ عمومی طور پر قیامت کے حالات اور حیات بعد الموت اور قبر کے حالات اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اور اس عقیدے پر مشتمل ہے، عقیدہ آخرت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہاں پہ حشر کا ایک منظر کھینچا ہوا اور اتنا خوفناک منظر ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت جب میدان حشر برپا کریں تو وہ کیا منظر ہوگا۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر ایک گروہ، ہر ایک امت، ہر ایک پارٹی، ہر ایک فرقہ، ہر ایک حزب، ہر ایک رنگ و نسل کا آدمی، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر ایک اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، گھٹنوں کے بل، جس طرح کوئی بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے، جبار، قہار، بہت بڑی طاقت کہ جس کے رعب کی کوئی تاب نہ لا سکے، اور پھر وہ ہو بھی پورے جلال کے اندر، اور آج اس نے لینا بھی حساب ہے، اور انسان کتنا کمزور ہے، اور آج اس نے اس کو دوبارہ لا کھڑا کیا اپنے سامنے، اور آج اس کو فکر یہ ہے کہ آج تو لمحے لمحے کا حساب ہوگا، اور ایک ایک بات، ایک ایک جملے، ایک ایک حرکت، ہر ایک چیز کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیل ڈاؤن۔ نیل ڈاؤن یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایڑیوں کے اوپر اپنی سرینوں کو کھڑا کر دیں اور اپنے پاؤں کے پنجے میں کھڑا ہونا اور اپنے گھٹنوں کو نیچے ٹیکنا ہے اور یوں اپنے اوپر کو دیکھنا ہے، اور سامنے آپ کا مالک ہے، اور اب آپ نے اپنا سر جھکانا ہے اس کو دیکھ کے کہ چاہے تو وہ آپ کا سر قلم کر دے، چاہے تو آپ کو معاف کر دے، یا بھی اس کی مرضی۔ جاسی، بالکل بے بسی، مکمل طور پر جو ہے وہ سرنڈر۔ اس حال میں ہر ایک کو وہاں پہ کھڑا ہونا۔ علماء نے لکھا ہے احادیث پاک کی روشنی میں کہ انبیاء اور صلحاء وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے، اس کیفیت سے، لیکن اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے۔ جاسیہ ایک معنی تو گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے، ایک معنی دو زانوں ہو کر کے بیٹھنا ہے، جس طرح ہم قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، یہ حالت ادب کی ہے۔ جو گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے وہ حالت خوف ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جو حالت خوف ہے وہ کفار کے اوپر طاری ہوگی، جنہوں نے کبھی رکوع نہیں کیا، جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھکے نہیں، دو زانوں ہو کے بیٹھے نہیں، نماز کی ہر ایک پوزیشن یہ اللہ رب العزت کے مکمل اطاعت کا اظہار ہے اللہ کے سامنے۔ اے اللہ کھڑے ہیں تیرے لیے کھڑے ہیں، ہر ایک حالت اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی حکم پورا کرنے کے لیے۔ قیام ہے وہ اللہ کا جو حکم ہے، جہاد، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا،
سینہ تان کے کھڑا ہونا کہ اللہ جب تیرا حکم ہوگا ہم تیرے سامنے تیرے دین کے دفاع میں اسی طرح سے کھڑے ہوں، جب وہ کر لیں گے تو اللہ ہم تیرے سامنے آ کر کے جھک جائیں گے۔ تو جو مجاہد ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، اس کے جو دن ہیں وہ گھوڑوں کی پشتوں پر گزرا کرتے ہیں، اس کی راتیں مسلوں کی پشتوں پر گزرا کرتے ہیں، تب رب العزت کی نصرت آیا کرتی ہے۔ تو نماز کی ہر ایک حالت جو ہے وہ رب العزت کی اطاعت کا کرنے کا مسلمان کے لیے ایک نیا انداز ہے۔ کبھی قیام کرنا ہوتا ہے، کبھی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، آپ نے کفر کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے تو اس کی ایک شکل ہے، کبھی آپ نے اللہ کے سامنے آ کر کے جھک۔ تو یہ جو پوزیشن ہے ان کو غلط اپلائی نہیں کرنا کہ کہیں پہ کھڑا ہونے کا وقت ہے تو وہاں پہ انسان جھک جائے کہ جی دین اسلام تو ہاتھ سے سکھاتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اس وقت جی کبھی دین اسلام کا دفاع کرنا ہے تو یہ تعلیم آ جائے جی دین اسلام تو بڑا صبر سکھاتا ہے جناب، دین اسلام تو جبر کا دین ہی نہیں ہے۔ تو ٹیچرس کو غلط اپلائی کرنا اس سے بڑی ناانصافی نہیں ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس کو ویژن کے ساتھ اپلائی کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب وقت قیام آیا اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونے کا وقت آیا تو ان کو سجدہ یاد آ گیا۔ تو فرمایا دوسری تفسیر یہ ہے دو زانو ہو کر کے بیٹھنا، اور وہ جو مومنین ہوں گے وہ اللہ کے سامنے جیسے ادھر بیٹھتے ہیں تو روز حشر بھی اسی انداز میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کیا بات ہے، نماز کی برکت یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ تو فرمایا جاسیہ کی تفسیر یہ بھی ہے۔ سورۃ الاحقاف ہے، اس کے بعد 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب مضمون ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد 10 سال آپ کو پتہ ہے کہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بار بار مکی صورتوں میں سب کے اندر کم و بیش یہی مضمون ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ سن 790 کے اندر تو انہوں نے انتہائی کر دی مشرکین۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی بنو ہاشم اور اس پورے خاندان کا بائیکاٹ کرو، آئسولیٹ کر دو ان کو، اپنے گھروں سے نکلے اور ایک گھاٹی شیب ابی طالب وہاں پر بند ہو، مقاطعہ کر دی۔ ان میں سے کسی کو بھی بازار میں نکل کر کے کچھ خریداری کی اجازت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ایام حج میں کوئی ایک ان میں سے نکل سکتا تھا، اور اس میں بھی جو ابو سفیان تھا اور دیگر سردار تھے وہ بلند آواز میں بزنس مین جو لوگ ہوتے تھے جو کچھ بیچ رہے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ ان کو کچھ نہ دینا، میں تم سے خریدوں گا اور اس سے کہیں زیادہ قیمت میں خریدوں گا اور تمہیں بڑا منافع ہوگا۔ بنو ہاشم اس کے کسی فرد کو تم نے کوئی چیز نہیں بیچی، حتیٰ کہ نوبت یہ تھی کہ پتے تک کھا کر کے گزارا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر کبیر، اتنا عظیم الشان گھرانہ اور محسن انسانیت، اور اللہ کی طرف سے ایسی ابتلا اور ایسی آزمائش 3 سال تک یہ حالت رہی شیب ابی طالب۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے راستے کھولے۔ پھر کیا ہوا، 1090 میں وہ مقاطعہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے امتحان کی ایک نئی شکل آ گئی، اور وہ کیا تھی کہ جناب ابو طالب وہ انتقال فرما گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر اس دنیا کے اندر وہ بہت بڑا سہارا تھے، بہت بڑے ساتھی تھے، اور کفالت فرمایا کرتے تھے، ہر معاملے میں دفاع کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ حیا کیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو ابھی اسی سے سنبھلے نہیں تھے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجۃ الوفیہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو۔ 25 سال کا ساتھ ہے، اتنی محبتوں والا ساتھ ہے، اور اتنا وفا ہے اور اتنی محبت ہے، غمخواری کا ایک عجیب عالم تھا، ان کا انتقال ہو گیا ایک ہی سال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا۔ یہ بے در بے جب پریشانیاں آئیں، اب مشرکین مکہ نے ایک نئی اسالٹ لانچ کی، کیونکہ ظاہری جو سہارے تھے وہ ختم ہو چکے تھے جہاں سے تسلی مل سکتی تھی۔ ان کا کیا فائنل کرو اس کے ساتھ، تھم کرو اس کو ختم کرو، کیونکہ اب یہ سائیکولوجیکلی اس کا حوصلہ جو ہے نا ٹوٹ رہا ہے، سارے لوگ رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کے ساتھ کیسی ذات ہے، اللہ اپنے انبیاء کو ایسے کبھی بھی بے بس اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے نکلے اور یہ سوچا کہ باہر نکلتے ہیں، آس پاس کے کچھ قبائل ہیں تو وہاں کے سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، کیا پتہ رب العزت کہاں سے جو ہے وہ دین کے لیے لوگوں کو کھڑا کر۔ طائف کی طرف نکلے، مکہ سے طائف کی طرف تقریباً 86 کلومیٹر کا سفر ہے، کوئی سواری نہیں ہے، پیدل گئے۔ وہاں کے سرداروں کو ایک سے، دو سے، دوسرے، تیسرے، سب کو الگ الگ دعوت دی۔ اتنے ظالم اور بدبخت تھے، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور مختلف جملے بولے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گمان یہ تھا کہ کچھ دن ادھر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ اثر جو ہے وہ دیکھنے میں آئے۔ بلاخر ان ظالموں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری بستی کے نوجوان اس کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ انہوں نے وہاں سے ایکسپیل کرنے کا فیصلہ کیا اپنی طرف سے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کی
کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اور ان ظالموں نے وہ جو نوجوان کچھ درندے تھے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ سنگ باری بھی کی اور یہ والی جو چیزیں یہ کی. حضور پاک علیہ السلام اس بستی سے نکلے اور باہر آ کر کے جب بیٹھے تو اس وقت رب العزت سے ہم کلام ہو کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، اگر تیرا فیصلہ مجھ پر یہی ہے، اگر تیری رضامندی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. اے اللہ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور تجھ سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی وکیل اور کارساز نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام اب وہاں سے جو واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے یہ سوچ کر کے کہ یہاں سے یہ ہوا ہے، اب مکہ میں جو لوگ ہوں گے وہاں پر خبریں تو پہنچ چکی ہوں گی. راستے میں حضور پاک علیہ السلام مقام نخلا پہ ٹھہرے. مقام نخلا پہ ٹھہرے تو وہاں پر آسمان پہ ایک بادل کا ظہور ہوئے، تو اس کی تہ میں جناب جبرائیل علیہ السلام موجود. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو سلام کیے اور آفر کی کہ یہ آسمانوں اور پہاڑوں کا اور بارشوں کا فرشتہ ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اگر آپ حکم دیں آپ کے رب نے آپ کی ساری باتیں سن لی، آپ حکم دیں تو ان کو پیس کر کے رکھ دیں. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. عجیب عالم، انبیاء کا اتنا مقام ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا اتنا حوصلہ ہوتا ہے. فرمایا کہ نہیں 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 نہیں، میں نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے رب العزت ان کی آنے والی نسلوں میں سے کسی ایسے شخص کو اٹھا دے جو دین کا خادم بن جائے، اور اسی میں سے اللہ رب العزت نے پھر محمد بن قاسم کو اٹھایا، اسی نسل میں سے. سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی مقام نخلا ہے. یہاں پر حضور پاک علیہ السلام نے قیام کا فیصلہ فرمایا کہ فجر کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اس دوران وہاں سے جنات کا گزر ہوا، جنات کی ایک جماعت کا. انہوں نے جو حضور پاک علیہ السلام سے قرآن سنا اور سید القطب قرآن مجید اور سید الانبیاء حضور کی ذات اور کیا قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، جب وہ سنی تو وہ اپنی بستی کی طرف جب گئے روتے ہوئے اور اپنے سارے جنات ساتھیوں سے کہا انا سمعنا قرآنا عجب، ہم نے عجیب قرآن سنے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خبر دی کہ محبوب یہ انسان، یہ لوگ کیا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھو جنات اللہ رب العزت نے آپ کی تائید میں کھڑے کر دی. کتنے ہی جنات ہیں کہ پوری کی پوری بستی مسلمان ہو چکی ہے آپ کا قرآن اور کلام سن کر کے. یہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے تسلی کا سبب تھا کہ عن قریب رب العزت جو ہے وہ راستے کھولنے والے. 6 یا 7 ملاقاتیں ہیں حضور پاک علیہ السلام کی جنات کے ساتھ. تو جنات کی ایک بڑی وسیع دنیا ہے. ان میں سے اس وقت بھی ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، اس وقت بھی صحابی جنات موجود ہیں. ان کی عمریں چونکہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتی. جب ہم یہ جامعہ شریفیہ لاہور میں پڑھتے تھے تو ہم اس وقت سنا کرتے تھے کہ وہاں کا جو مینار ہے اس کے اندر جنات رہتے. واللہ عالم بالصواب. تو جنات ویسے تو ہر جگہ پر موجود ہیں اور ان کی پوری کائنات ہے، پوری دنیا ہے. تو یہ سورہ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے. اس سے آگے سورہ محمد ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر قرآن مجید میں ایک ہی سورہ ہے اور وہ یہ ہے سورہ نمبر 47 ہے. یاد رکھیے قرآن مجید میں 4 مقامات ہیں جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کا جو اسم ذات ہے یعنی محمد واپس گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مقام پر آئے. ایک ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ایک مقام ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. سورۃ الاحزاب کی ذیل میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے. اس کے بعد یہ سورہ محمد ہے، یہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے نمبر 2 کے اندر ہے وآمنوا بما نزل علی محمد. پھر اس کے بعد جو اس سے اگلی سورہ ہے یعنی سورۃ الفتح، سورۃ الفتح کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 29، اس کے اندر چوتھی جگہ پر نام موجود ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ 4 مقام پر حضور پاک علیہ السلام کا اسم ذات آیا ہے. اس کے بعد سورۃ الفتح ہے. سورۃ الفتح جو ہے قرآن مجید کی سورہ نمبر 48 ہے. اس کا مضمون بڑا عجیب ہے. اللہ رب العزت نے شروع میں خوشخبری سنائی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو بڑی کھلی، بڑی واضح، بڑی روشن فتح عطا فرمائی کہ کوئی شخص آپ کی اس وکٹری کے اوپر شک نہیں کر سکتا. سوال یہ کون سی فتح تھی؟ اس کا پس منظر بڑا حیران کن ہے. حضور پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا سن 6 ہجری کے قریب. خواب میں یہ دیکھا کہ ہم سب نے، میں نے اور میرے ساتھیوں نے احرام باندھا ہوئے اور
قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف، دیار حرم کے ہم مسافر اور ہم جا رہے ہیں۔ خواب دیکھا، جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تو ان کا تو جوش و جذبہ ہی عجیب تھا کہ مکہ المکرمہ کی گلیاں، وہاں کی بہاریں، وہاں کی یادیں اور ان کے خاندان، وہاں پر سارا کچھ ان کے ذہنوں میں چھا گیا، اور ان کے اندر ایمان اتنا زیادہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھ لی ہے تو اب اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے، اب ہمیں نہیں پتا، وہ ہمارے لیے تو وہ راستہ، حالانکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں پر واپس جانے کا کہ ابھی تک وہاں پہ حالات اتنے سخت ہیں، کیسے جائیں گے وہاں پہ، لیکن حضور نے خواب دیکھا، وہ سارے تیار ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خواب کی مکمل تعبیر بتائی نہیں تھی، لیکن ان کا جوش و جذبہ دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت اختیار فرمایا، بھائی یہ اتنے سارے لوگ تیار ہیں، 1300-1400 کے قریب لوگ، سب نے تیاری کر لی اور سب نے تیاری پکڑ لی، ہدی کے جانور ساتھ لے لیے اور جانا شروع ہو گئے، ٹریول کرنا شروع کر دی۔ تو ان کے جاسوس تو ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پہ روک لیا جو حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ روک لیا، مذاکرات شروع ہو گئے، آنا جانا شروع ہو گیا، سفیر آتے گئے جاتے گئے، بالآخر شرائط طے ہوئی امن کی، اور اس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، اس سال ہم آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ہماری اور آپ کے درمیان جنگ بند رہے گی، یہ سب سے اہم شرط تھی، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ایسی شرائط بھی قبول کر لی کہ جو عام مسلمانوں کو ہضم نہیں ہو سکی، کہ ایسی سخت شرائط اور ایسی جانبدارانہ شرائط۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے، آپ واپس لوٹانے کے پابند ہوں گے، آپ کا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسی دوران 3 لوگ جو کفار کی قید میں تھے وہ وہاں سے بھاگ کر کے، چھوٹ کر کے، رہا ہو کر کے پہنچ گئے اسی مقام پر، اور مسلمانوں نے ان کو گلے لگا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھ لیا کہ آ چکے ہیں، اللہ ہو۔ وہ جو کفار کا جو سفیر تھا اس نے کہا نہیں جو 3 بندے واپس جائیں گے ہمارے ساتھ۔ مسلمانوں نے کہا واپس کیسے جائیں گے، ابھی تک تو معاہدہ ہوا ہی نہیں، اب تک تو صرف بات چل رہی ہے، وہ بھاگ کے آئیں اپنی ہمت کے اوپر، اس کے بعد جب معاہدہ ہو جائے گا پھر دیکھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا ویژن، ان کے حکمت دیکھیں، آسان نہیں ہوتا ہے، قائد کے لیے، لیڈر کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ 3 بندوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ ان کی طرف واپس چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ، جیل ہے، سختی ہے، صعوبتیں ہیں، ظلم ہے، دشمن کے قبضے میں، یا رسول اللہ کیا ہم واپس چلے جائیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تمہیں واپس جانا پڑے، حالانکہ ابھی تک سائن نہیں ہوئے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کارکن اور ایسا ہوتا ہے لیڈر۔ واپس چلے گئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی واپس چلے گئے، اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، راستے میں ابھی تک پہنچے نہیں تھے، ان کی لڑائی ہوئی، انہوں نے ان سے ہتھیار چھینے، سواری چھینی، ان کو فارغ کیا، اور پھر بھاگ کر کے اب مدینہ منورہ میں آ نہیں سکتے تھے کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ یہاں سے واپس کرنے، وہاں آئے نہیں، ان کے راستے میں بیٹھ گئے۔ جو بھی آتا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے ان کو کوٹتے پھینکتے، ان سے مال چھینتے تھے اور کھا پی کے گزارا کرتے تھے۔ بالآخر کیا ہوا کہ وہ خود ہی آئے حضور کے پاس اور آ کر کے کہا یہ اپنے بندے اپنے پاس سنبھال لیں، ہمارا معاہدہ ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ یوں راستے کھولتا ہے۔ وہ اس وقت واپس چلے گئے، ابھی واپس پہنچے نہیں تھے مدینہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جناب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لے کر کے آئے جس میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب بظاہر تو شرائط ایسی تھی کہ وہ شکست کی صورت تھی، لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہے بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے، بہت بڑی فتح۔ بہت بڑی فتح کیسے ہے کہ فتح مکہ ہوئی 10 ہجری میں، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہو گیا، 7 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے سرداروں کو خطوط لکھنے شروع کر دی، تو یہ فتح کی صورتیں تھیں۔ 3-4 سال میں اتنی بڑی اللہ رب العزت نے فتوحات دے دی، یہ سورۃ الفتح ہے۔ انشاءاللہ عزیز کل سے ہم سورۃ الحجرات کے مضامین سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک تسلیما کثیرا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، يا رحيم يا رحمن يا رحيم، صلى الله تعالى عليه